بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے لیکچر کے اندر سورہ عادیات کی تفسیر و ترجمہ الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سورہ عادیات اسی تسلسل کی ایک صورت تھی کہ جس میں قرآن کے اس آخری حصے میں قیامت کی منظر کشی اور قیامت کے آخرت کے مختلف حالات کو بیان کیا گیا تھا. اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھا کے اور ان کی گھوڑوں کی اور ان کے دوڑنے کی اور ان کے دوڑنے پر نالوں سے نکلنے والی روشن چنگاریوں کی، ان کے دوڑنے کے نتیجے میں اٹھنے والے ابر کی، دھول کی، دھوئیں کی، اور ان کے مجموع میں اپنے سواروں کو بٹھا کر لے جانے والوں کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر قسم کھائی کہ ان الانسان لکنود، کہ انسان ناشکرا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا، اپنے رب کی نوازشوں کا انکار کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور انسان خود غرض ہے، منفعت پسند ہے کہ وہ اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں، لیکن جو برائی کی جڑ ہے وہ ہے کہ انہ لحب الخیر لشدید، کہ پیسے کی محبت، دولت کی محبت، مادیت کی محبت اس کو ایسا کرنے پہ آمادہ کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے کہا: اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی. ہمیشہ ایک مرد مومن کو قرآن نے یہ دعوت دی کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت انسان کیا کرے گا، ہے نا. بہت بزرگان دین کا ایک بہت مشہور و معروف جملہ ہے: وَيْحَكَ كَيْفَ أَحْتَالُ لِنَفْسِي. تمہارا برا ہو، ستیاناس ہو، کیف احتال لنفسی، میں اپنی نفس کو بچانے کے لیے میں کیا تدبیر کروں گا اس دن کے جس دن قیامت برپا، کیا کروں گا میں اس دن کے جس دن قبر سے مردے اٹھ کر نکل جائیں گے. اور خالی اتنا ہی نہیں کہ نکل جائیں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، خالی اتنا ہی نہیں کہ نکل جائیں گے بلکہ اپنے دلوں کے خیالات کے ساتھ، اپنی نیتوں کے ساتھ، اپنے دل کے اندر چھپے ارادوں کے ساتھ باہر نکلیں گے. اور ان کا رب، جس رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جس آقا اور جس مالک کی عدالت میں جا کر کھڑا ہونا ہے، وہ کیسا ہے؟ بہم لخبیر. وہ ان کے ان دل کے حالات، وہ ان کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے، اور اتنا قادر ہے وہ کہ اس اپنی باخبر ہونے کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہے کہ اس کی سزا اور جزا دے گا. اب جو اگلی صورت انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسے سورہ قارعہ، یہ بھی اسی سلسلے کی مکی صورت ہے، اور لگ بھگ زمن نزول ان صورتوں کا اگرچہ کہ کسی معتبر و بنیادی صحیح و صریح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ صاحب یہ بعثت کے فلاں مہینے یا فلاں سال میں نازل ہوئی ہوں، لیکن جو بنیادی مضمون ہے اور جو مضمون کو ادا کرنے کا اور بیان کرنے کا جو لب و لہجہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسی ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں کہ جس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اور استحضار آخرت کا جو
عقیدہ تھا اس کو ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر، نفوس کے اندر، انسان کی سائیکولوجی کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس کی بہت ساری فکری اور اس کی جانکاری جو علمی معرفتیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں کسی کی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، کسی کی پرسنالٹی. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آخرت کا تصور اور آخرت کا استحضار اور آخرت کی جواب دہی یہ ایک مرد مومن کے عقیدے میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کی پرسنالٹی کا ایک جزو لا ينفک ہو، ایک ایسا عنصر ہو اس کی شخصیت کا کہ جو اس کی پوری سوچ پر، اس کے پورے کردار پر، اس کی پوری کیفیات پر، اس کے پورے احساسات پر، اس کے پورے جذبات پر، اس کے پورے اندرون پر چھایا ہوا ہو آخرت کا تصور، وہ اتنا پیوست ہو آخرت کا استحضار. تبھی ایمان کا صحیح تصور، تبھی جو ہے انسانی زندگی کا صحیح روش پر چلنا ممکن ہے. انہی صورتوں میں کی یہ صورت ہے سورۃ القاریہ، مکی صورت ہے. نام اس کی پہلی آیت القاریات والقاریہ سے ہے، لیکن یہاں اگر آپ غور کریں گے سورت کے مضامین پر تو یہ سورت قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کا نام ہی مضمون کا نام ہے. یہ پوری صورت ہی قاریہ کا بیان کر رہی ہے کہ قاریہ کیا ہے، قاریہ کے دن کیا ہوگا اور قاریہ کا مقصد کیا ہے. قرأ یقرأ قرآن، قرأ یقرأ قرآن عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو ٹھوک دینے کو. قرأ کہ جس طریقے سے کسی لوہے کو لوہے سے مارا جاتا ہے، کسی ہتھوڑے سے کسی چیز کو مارا جاتا ہے تو قرأ. قوارع کہا جاتا ہے. بعض ان الفاظ کو عربی شاعری میں لفظ قوارع استعمال کیا گیا ہے، ان سخت سست الفاظ کو، ان الفاظ کو کہ جو انسان کے کانوں کو جو ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک محاورۃ العوام ہے، عام لوگوں کے اندر چلتا ہے کہ کانوں میں سے خون نکال دے. ظاہر سی بات ہے کسی کو ڈانٹنے سے یا کسی کو برا بھلا کہنے سے یا کسی کو جو ہے کسی کی توبیخ کرنے سے، اس کو سرزنش کرنے سے اس کے کان میں سے خون تو نہیں آتا نا. لیکن ایسا تصور کہ جیسے یہ الفاظ زخمی کر دینے والے الفاظ ہوں، یہ نوکیلے اور دھاردار کوئی آلات ہوں کہ جو کان کے اندر جا کے زخم کر کے خون نکال. تو اسی طریقے سے قاریہ کہ یہ جو ہمارے کان کے اندر جو پردہ ہے جس کو طبلہ کہتے ہیں، اس پر جب آواز جا کے ٹکراتی ہے تو آواز کرتی ہے. جیسے ہم ڈھول بجاتے ہیں تو ٹنگ ٹنگ ہوتا ہے، تو وہ آواز کرتی ہے. اس آواز کے نتیجے میں ہمیں سنائی دیتے ہیں الفاظ و حروف کی جو گونج ہے، وہ ہم سنائی دیتے ہیں. ہمارا دماغ اس کو پروسیس کر کے، انالائسس کر کے ہمیں جو آوازیں ہمارے کان کے پردے پہ ٹکراتی ہیں، ہمارا دماغ ان کو انالائسس کر کے اس کی شناخت کرا دیتا ہے. تو ہم حروف اور الفاظ اور اس کی کمی اور تیزی کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ الفاظ کان کے پردے سے آ کے ٹکراتے ہیں. قرأ جیسے کہ کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو، کان کے پردے کو زخمی کرے. تو اسی طریقے سے القاریہ ہے نا، ہلا دینے والی، دچک دینے والی، چکنا چور کر دینے والی. جیسے کہ ایک حاقہ نام ہے نا، واقعہ نام ہے، قیامت کے بہت سارے نام ہیں نا. تو القاریہ. اب جو قرآن کا ایک انداز ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قاریہ ہے. ظاہر سی بات ہے قیامت کے بہت سارے اوصاف ہیں، قیامت کی بہت ساری کیفیات ہیں، بہت سارے منظر نامے ہیں، تو اس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ہے نا. کیونکہ وہ دنیا کا آخری دن ہے تو آخرت ہے، قیامت ہے کیونکہ مر کے دوبارہ کھڑے ہونا ہے، یوم الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، یوم الدین ہے نا، بدلے کا دن ہے، یوم الحساب ہے، حساب کا دن ہے. تو اسی طریقے سے کیونکہ اس کا ایک انداز ہے کہ جب وہ برپا ہوگی تو ایک دھماکے کے ساتھ، دھڑاکے کے ساتھ زمین و آسمان دھرم برم ہو جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے، نظام کائنات ختم ہو جائے گا، ہے نا. سب ایک چیز میں ایک پہ تل پھٹ جس کو کہتے ہیں کہ آسمان زمین پہ، زمین آسمان پہ، سمندر پھٹ جائیں گے، زمین اپنے اندر سے رکھے سامان کو، خزانوں کو باہر پھینک دے گی. تو القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ.
دیکھیے ہم نے جب سورہ قدر کی تفسیر کی تھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو ہم نے بتایا تھا کہ جیسے الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ یہ خاص قرآن کا انداز ہے کہ جب کسی چیز کی بڑائی کو، اس کی بھیانکی کو، اس کی ہیبت ناکی کو، اس کی ہولناکی کو بیان کرنا ہوتا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، تو قرآن کی اسلوب انداز کرتا ہے، اختیار کرتا ہے کہ القارعہ، دچک دینے والی، وما ادراک ما القارعہ، تو مل قارعہ، دچک دینے والی، اور کیا ہے یہ دچک دینے والی، وما ادراک ما القارعہ، تم کیا جانو کہ قارعہ کیا ہوتی، کہ لفظ قارعہ سے جتنا کچھ تم سمجھ سکتے ہو وہ اس کے سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ انسان جو کچھ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر، ان کانوں سے سن کر، ہے نا، اس ناک سے سونگھ کر، ہے نا، اس زبان سے چکھ کر، اس کھال سے، اسکن سے، ہاتھوں سے ٹچ کر کے، یعنی اپنے پانچوں حواس سے، سینس سے کوئی چیز جو محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا دماغ جو کچھ اس کی ادھیڑ بن کر کے، پروسیس کر کے، جو کچھ اس کا تصور پیش قائم کرتا ہے، یہ قارعہ کا منظر، یہ قارعہ کی ہولناکی، یہ قارعہ کی بھیانکی تمہارے ان تمام حواس سے محسوس کرنے، اور ان حواس سے محسوس کر کے تمہاری فکر و نظر کی جولانیوں سے بالا تر ہے۔ تم سمجھنے کی کوشش بھی اگر کرو تو تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ قارعہ کیا ہے؟ اور یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ یہ بات یا تو تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن مخاطب اول کون ہے کہ جس پر وحی اتر رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے حواس دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ تیز حواس، اور جن کا فہم و ادراک دنیا کے تمام فہم و ادراکوں سے بالا تر، جن کی صلاحیت تخیل و تفکر تمام صلاحیت تخیل و تفکر سے بالا تر، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت، اس کی ہولناکی، اس کی خطرناکی، اس کی عظمت تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ تمہاری سارے تفکر کی جولانیوں سے بالا تر ہے وہ قارعہ کا منظر۔ کیا ہے وہ منظر؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابتدائی مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے فقروں کے اندر تفصیلات کو کم بیان کیا گیا ہے، تصویر کشی کو کم بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک ایسا انداز اپنایا گیا ہے کہ ہتھوڑا مار کر آپ کو سوچنے کے لیے خود چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صورتیں محسوس کرنے کی صورتیں ہیں، یہ مقامات قرآن کے محسوس کرنے کے مقامات ہیں۔ جس نے ان مقامات کو محسوس کر دیا، سمجھیے کہ صورت اس کو چھو گئی، اور جس کو قرآن کی ایک آیت چھو جائے، بہت بار وہ واقعہ سنایا جاتا ہے، أَلَمْ يَعْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ بغداد شہر کے اندر ایک ڈاکو رات کے اندھیرے میں داخل ہوتا ہے، وہ ڈاکو کے جس نے تہلکہ مچا رکھا تھا لوگوں پر، لوٹ و مار کا اور قتل و غارت کا، رات کی تاریکی کے اندر سناٹے سے، کسی گھر سے، کسی اولیاء اللہ، کسی اللہ کے مخلص بندے کے دل سے نکلی آواز سنی اس نے، اور اس نے آیت کی تلاوت پڑھی کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ان کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے تھرا اٹھے۔ یہ آیت کان پر پڑی اور وہ وقت محسوس کرنے کا تھا، نہ جانے کون سا قبولیت کا وقت تھا کہ وہ آیت کان کے پردے میں پڑتی ہوئی دماغ سے دل تک اتر گئی، اور وہ ڈاکو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ایسی تبدیلی آئی کہ ایک آیت نے بڑے ڈاکو کو اولیاء اللہ کی فہرست کا ایک بڑا ولی بنا دیا، جس کی تاریخ کو آج حضرت فلاں اور القاب اور آداب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جس کے سینکڑوں اور ہزاروں شاگرد دنیا کے اندر جو اس توحید کا اور عقیدے کا نور پھیلانے کا باعث بنے۔ تو کہا کہ محسوس کرنے کی آیت ہے، ایک آیت اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، انسان کا رویہ تبدیل ہو سکتا ہے، انسان کا اندرون تبدیل ہو سکتا ہے، انسان کا ایٹیٹیوڈ تبدیل، انسان کا پورا وجود بدل سکتا ہے۔ اس قالب کے اندر کا انسان یکسر بدل سکتا ہے، وہ انسان ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ تلوار لے کر نکل کر جانے والا عمر
فاروق اعظم بن سکتا ہے. تو کہا کہ جو ہے الم یعن للذین القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، کہ تم کیا جانو کہ قارعہ کیا ہے. بہت مختصر الفاظ کے اندر تصویر کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر وہ تصویر نگاہوں میں آ جائے، اگر وہ تخیل ذہن کے اندر آ جائے، اگر وہ احساس دل کے اندر اتر جائے تو کام بن جائے گا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. قارعہ کیا ہے؟ یوم، اس دن، وہ دن ہے قارعہ کہ اس دن یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ لوگ اس روز تتر بتر بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، منتشر ہوں گے. سارے زمین پر میدان حشر میں لوگ بلبلا رہے ہوں گے. کوئی ان کا مقصد نہیں ہوگا، کوئی ان کا رخ نہیں ہوگا، کوئی ان کا ٹارگیٹ نہیں ہوگا. بدحواسی کے عالم میں کوئی ادھر چلا جا رہا ہے، کوئی ادھر چلا جا رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے. کوئی اپنے کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، بچنا ہے تو کہاں بچنا ہے، جانا ہے تو کہاں جانا ہے. نہ کسی کا تجربہ کام آئے گا، نہ کسی کا علم کام آئے گا، نہ کسی کا فن کام آئے گا، نہ کسی کا ہنر کام آئے گا، نہ کسی کا عہدہ کام آئے گا، نہ کسی کا رتبہ کام آئے گا، نہ کسی کا مقام مرتبہ کام آئے گا، نہ کسی کا خاندان کام آئے گا، نہ کسی کی برادری کام آئے گی، نہ کسی کی وزنداری کام آئے گی، نہ کسی کی پہلوانی کام آئے گی. کچھ کام نہیں آئے گا. پتنگوں کی طرح بے حیثیت، پتنگوں کی طرح بے وزن، پتنگوں کی طرح بے قیمت تتر بتر دنیا میں ادھر سے ادھر گھوم رہے ہو. اس تشبیہ کے اندر 3 رخ ہیں. ایک تو ہمیں جو آئیڈینٹ کیا گیا ہے، ہمیں جو دکھا، جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مبثوث، بکھرے ہوئے ہوں گے، تتر بتر ہوں گے، ہنگامہ آرائی کا شکار ہوں گے. دوسری مثال اس میں دی گئی ہے فراش. تقریباً ذہن انسانی کے اندر سب سے بے قیمت اور سب سے غیر مؤثر چیز مانی جو جاتی ہے وہ فراش یعنی پتنگا یعنی بٹر فلائی. پتنگے کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، بے وزن ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پاتا ہے، ہوا کے جھونکے سے ادھر چلا جاتا ہے، ادھر گر جاتا ہے، تتر بتر ہو جاتا ہے، کوئی قیمت نہیں ہوتی، جھاڑو دے دی جاتی. اور تیسری ایک اور چیز ہے جو ہمیں اندر سے جھنجھوڑنے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ پتنگا کیا کرتا ہے کہ وہ لاشعوری انداز میں ہے نا، وہ لاشعوری انداز میں بے سد آگ پر جا کر گرتا ہے. کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح ادھر سے ادھر بے قیمت پتنگوں کی انسان کی حیثیت ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور ایک بڑی تعداد کا عمل ایسا ہوگا کہ وہ بے سد آگ پر گرنے کو تیار ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ. قیامت کیا ہے؟ دنیا کو ذرہ ذرہ کر دینے والی چیز ہے، دنیا کو بکھیر دینے والی چیز ہے، دنیا کے وجود کو، اس کی قیمت کو ختم کر دینے والی چیز ہے، فنا کر دینے والی چیز ہے. قیامت کا مطلب فنا ہے. اور فنا کی مثال دی گئی ہے کیسے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ. قیامت کتنی عظیم چیز ہے، کتنی بھیانک چیز ہے کہ تکون الجبال کے پہاڑ، کہ جو انسان کے دل و دماغ میں، فکر انسانی میں جو مضبوطی اور ٹھوس کے لیے مثال دی جاتی، ٹس سے مس نہ ہونے کی مثال میں پہاڑ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. چٹان سے بھی بڑا اگر کوئی تصور ہے تو وہ پہاڑ کا تصور ہے. کہ انسان نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ ندیاں بہتی ہیں، اپنے راستے بدل لیتی ہیں، ریگستان کے اندر جو ہے تبدیلیاں آ جاتی ہیں، درخت فنا ہو جاتے ہیں، ہے نا، مکانات ڈھہ جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مضبوط چیز چٹانوں زوال ہو جاتی ہیں، چٹانیں کھسک جاتی ہیں. لیکن انسان نے اپنا تجربہ دیکھا ہے کہ صدیوں سے پہاڑ زمانے کی ہر مصیبتوں کے سامنے، گرمی اور سردی، بارش اور طوفان، آندھی اور بجلی، ہر زمانے کی ہر سختی کو جھیلتے ہوئے پہاڑ
زمین کے اوپر جمے ہوئے میخوں کی طرح کھڑے ٹس سے مس نہیں ہونے کی مثال ہے. قیامت کیا چیز ہے کہ یہ پہاڑ کہ جس کو انسان مضبوطی اور طاقت کا سمبل سمجھتا ہے، کل احن المنفوش، یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح. احن کہتے ہیں جانوروں کے اون کو، یہ جو وول ہوتا ہے میڈے پر، اس کو جب کاٹ دیتے ہیں تو بکھر جاتا ہے. اور منفوش کے جس کو ایسے ایسے بکھیر کر زمین بکھیر دیا جائے، تو دھنی ہوئی روئی کے طرح، رنگ برنگے اون کے طرح. جانور میں کئی رنگ ہوتے ہیں، تو رنگ الگ الگ رنگ کے پہاڑ روئی کے گولوں کی طرح، دھنکی ہوئی روئی کی طرح اس کی حیثیت ہو جائے گی. ہے نا؟ قرآن میں پہاڑوں کے سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو ان کو جامد سمجھتے ہو، ٹھوس کا نمونہ سمجھتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بادلوں کی طرح چلتے ہیں. ایک تشریح اس کی گئی ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن کے بادلوں کی طرح ادھر سے ادھر جائیں. ایک یہ کہا گیا کہ کل احن المنفوش کے روئی کے دانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور ایک جگہ قیامت کے تصور میں کہا گیا ہے نا ہبا منثورا، کہ پہاڑ دھواں بن جائیں گے. دکت الجبال دکا، پہاڑ دچک دیے جائیں گے، چور چور کر دیے جائیں گے، ذرہ ذرہ کر دیے جائیں گے. تو پہاڑوں کے تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کو جب فنا ہے تو پھر کیا بچے گا. تو یہ قیامت کی بیان کی اور ہولناکی بیان کی گئی کہ قارعہ ہے، اور تم کیا جانو کہ قارعہ کیا ہے. قارعہ یہ ہے کہ انسان کہ جو اپنے آپ کو انسانی وجود کا مرکز سمجھتا ہے، پتنگوں کی حیثیت کی طرح بکھرا ہوا ہوگا، اور پہاڑ کے جو انسانی وجود کی بقا اور سمدیت کی لازوالیت کی نشان مانا جاتا ہے، وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائے گا. اب یہاں جو قیامت کا آخری مقصد ہے، قیامت کا دن جس لیے برپا کیا جائے گا کہ اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب کر کے اس امتحان کا رزلٹ آؤٹ کر کے ابدی زندگی کا فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ اس روز قیامت کا مقصد ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کو چھانٹ لیا جائے. تینوں صورتوں میں اسی کا تذکرہ آ رہا تھا. سورہ زلزال میں آیا تھا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ انسان کی دنیا کی زندگی کے اندر اس کے اعمال کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور ریکارڈ بھی ایسا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر، ایک چینٹی کے سر کے برابر اگر نیکی کی ہے تو وہ بھی ضبط ریکارڈ ہے، قیامت کے دن سامنے آ جائے گی، اور اس کا بدلہ، اس کا انجام، اس کا تاثر حاصل ہوگا. اور اگر ایک ذرہ برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. اور دوسری صورت میں یہ کہا گیا کہ بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال دیا جائے گا، اور جو کچھ دلوں کے اندر ہے وہ نکال کر باہر کر دیا جائے گا، نامہ اعمال پیش کر دیے جائیں گے. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، رب ساری چیزوں سے باخبر ہے. اب یہاں اس کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اچھائی جس کی غالب ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اور برائی جس کی غالب ہے اس کا انجام کیا ہوگا. یہاں ایک مسئلہ یہ پیش ہوا کہ اس برائی اور اچھائی کو ناپا کیسے جائے گا. تو قیامت کے مختلف مناظر میں سے، جزیات میں سے ایک جزیہ ہے کہ وزن اعمال. یہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، وزن اعمال ہوگا. اب لفظ ترازو کو استعمال کریں یا نہ کریں
یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں جو کہا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ وزن اعمال کا ناپا جانا یومئذ الحق، اس دن سچ ہے۔ پرانے زمانے میں اتنا ہی تصور تھا لوگوں کا کہ کوئی ترازو ہو اور اس پر کسی چیز کو رکھا جائے اور باٹ سے اس کو تول لیا جائے۔ اسی لیے پلے کا ترجمہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال پلہ اونچا ہو گیا، جس کا پلہ نیچا ہو گیا۔ احادیث میں بہت زیادہ اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔ لیکن زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مختلف اشیاء کو ناپنے کا، مختلف چیزوں کو ناپنے کے اوزار الگ ہوتے ہیں، ان کے باٹ الگ ہوتے ہیں اور ان کی لینگویجیں الگ ہوتی ہیں، ہے نا؟ اشیاء کو ترازو پہ ناپا جاتا ہے۔ جس ترازو پہ سیمنٹ کی بوریوں کو اور پتھروں کو تولا جاتا ہے، یقیناً سونے کے زیورات کو، ہیرے اور جواہرات کو ان ترازوؤں پہ نہیں تولا جا سکتا۔ پینے والی چیزوں کو پیمانے میں بھر کر اس کو لیٹر سے ناپا جاتا ہے۔ اور اب تو بہت ترقی ہو گئی کہ فوٹو کا وزن تولا جاتا ہے، کے بی اور ایم بی اور جی بی میں، ویڈیو کا وزن تولا جاتا ہے، ہمارے ہلنے جلنے کو تولا جاتا ہے، کتابوں کو، لکھائی کو تولا جاتا ہے۔ تو آج وزن اعمال کو سمجھنا یا وزن اعمال پر شک کرنا یا وزن اعمال کی تفصیلات پر کتاب و سنت پر انگلیاں اٹھانا سوائے نادانی کے، سوائے مزاج منکرانہ مزاج کے، سوائے خود سری کے کوئی دوسرا مترادف اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ ثقلت موازینہ، دیکھیے بڑی مزے کی بات ہے کہ آج کی دنیا میں تو اتنی ہی بڑی چپ 8 جی بی کی بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی چپ جو ہے وہ 500 ایم بی کی، آدھے جی بی کی ہو سکتی ہے۔ تو آج کی اس نینو ٹیکنیک نے اور اس ڈیجیٹل ٹیکنیک نے اور اس ہماری ہر چیز کو ناپ کر اس کے وزن کے اعتبار سے اس کے برتاؤ نے ہمیں وزن اعمال کے کنسیپٹ کو سمجھنا بہت آسان کر دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں نمازیں، لاکھوں روپوں کی زکات، صدقے، حج سے نا، انگنت عمریں، بڑی بڑی ہے نا عبادتیں، ریاضتوں کا وزن کم ہو، اور اخلاص سے نکلے چند روپیوں کا وزن زیادہ ہو۔ ایک اخلاص سے نکلے سبحان اللہ اور ایک کلمہ حق سے نکلے لا الہ الا اللہ کی گواہی کا وزن ان سب سے زیادہ ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے ایسا، حدیث البطاقہ جسے کہا جاتا ہے کہ دچھی پر لا الہ الا اللہ لکھا تھا اور اس کا وزن ساری زندگی بھر کے برے اعمال سے اوپر نکل گیا۔ سمجھیے بات کو۔ ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ 3 گھنٹے کے ویڈیو کا وزن کم ہو سکتا ہے خراب کوالٹی ہونے کی وجہ سے، اور 10 منٹ کی ویڈیو کا وزن اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ہیوی کوالٹی ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ وزن اعمال ایک پورا فلسفہ ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ بہت باریک میٹر سے وزن اعمال ہوگا، اور ذرہ ذرہ جو نیکی ناپنے کا وعدہ ہوا تھا اور ذرہ ذرہ جو بدی ناپنے کا ہوا تھا وہ اس ترازو میں ناپ دیا جائے گا۔ بس آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان حسنات بھاری نکلا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ بڑا خوش و خرم زندگی میں ہوگا۔ عیشہ کہتے ہیں زندگی کو، راضیہ رضامندی کی زندگی میں ہوگا، خوش و خرمی کی زندگی میں ہوگا، مزوں کی اور مستی کی زندگی میں ہوگا، وہ خوب لطف اندوزیاں کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے،
بس دو ہی لوگ ہیں، ایک یہ کہ جن کے حسنات بھاری ہوں اور سیئات ہلکی ہوں، اور ایک وہ کہ نعوذ باللہ کہ جن کی سیئات بھاری ہوں اور حسنات ہلکی، خفت موازین ہوں، جس کا میزان حسنات یہ نیکیوں کا پلڑا یہ بدیوں کا پلڑا، نیکیوں کا نیچا تو بدیوں اوپر کامیاب، وہ بدیاں نیچے ہو گئی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہلکٹ رہ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو بس اس کا تو ستیہ ناس ہوا، بس اس کا انجام تو پھر کھنڈ ہے، ہاویہ ہے۔ یہاں لفظ استعمال کیا ہے، کہتے ہیں ماں کو۔ تو بعض حضرات نے کہا ماں سے مراد ہے کہ اس کا انجام، بعض نے کہا ماں سے مراد ہے اس کا ٹھکانہ، جس طریقے سے بچہ ماں کی آغوش میں جاتا ہے، اس لیے بس وہ تو گیا اپنی ماں کی آغوش میں، وہ کیا ہے؟ ہاویہ۔ ہاویہ کہتے ہیں عربی میں ہوا یاوی، نیچے گر جانے کو، کھنڈ کو، کیونکہ جہنم ایک کھنڈ ہے، وہ جتنا نیچے پاتال اس کا جو ہے وہ گرا ہوا آخری درجہ ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، بس وہ ہلاکت پہ گیا، جہنم میں گیا۔ ہاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، بہت خطرناک کھنڈ ہے، ایک بہت بڑا گڈھا، اس کا نام ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ کہہ دینا کہ ہاویہ بیان کر دینا، تصور تو کرو ہاویہ کا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اگر واقعی اگر حقیقت میں ہاویہ کا تصور ہو تو بس، اگر اللہ نے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہو ورنہ انسان کا دل حرکت کرنا رک جائے، انسان مر جائے۔ نار حامیہ، ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہتی ہوئی آگ ہے نا۔ جس طریقے سے ماں لپیٹ لیتی ہے، اس طریقے سے جہنم کی آگ اس کو لپیٹ لے گی۔ نار آگ حامیہ، حما یحمی کہتے ہیں انتہائی گرم کو، حامیہ انتہائی گرم کو، حموم ہے نا، حما کہتے ہیں بخار کو، انتہائی دہتی ہوئی آگ ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ دنیا کے اندر ہے نا جہنم کی آگ میں سے 1% آگ، 1% گرمی، 1% جلانے کی صلاحیت کو زمین پہ اتارا گیا تو یہ آگ ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کافی ہے؟ کہا کہ ارے، ایک روایت میں آیا کہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا اور اس کو 2 بار سمندر سے بجھایا گیا، ورنہ انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، سب چیز کو جلا کر بھسم کر دیتے، کھانا نہیں پکا پاتا انسان، گرمی نہیں حاصل کر پاتا انسان، انرجی کا باعث نہیں بنتا بلکہ وہ تباہی اور ہلاکت کا باعث۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ہے نا، العیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاویہ سے اور اس حاویہ کے قریب جانے سے، اس کے ہے نا اس کے ادنی سی جھلک سے بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔